أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور گزشتہ کئی مہینوں سے اس کے بارے میں درس چل رہا ہے، اور بڑے ہی اہم مسائل ہیں جو امام بربہاری بیان کر رہے ہیں۔ آج جو مسئلہ ہم پڑھنے والے ہیں اس کا نمبر ہے 98 اور یہاں پہ امام بربہاری کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ تَجِئْ بِدْعَةٌ قَطُّ إِلَّا مِنَ الْهَمَجِ الرِّعَاءِ أَتْبَاعِ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ۔ یہ بات جان لو کہ بے شک کوئی بدعت کبھی بھی نہیں آئی، مگر آئی تو کن کی طرف سے آئی؟ الا من الحمج۔ حمج کس کو کہتے ہیں؟ حمج بیوقوف قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں، ایسے لوگ جن کا کوئی نظام نہ ہو، جن کی کوئی ترتیب نہ ہو، بے ڈھنگ قسم کے لوگ ہوں۔ اور الرعاء یہ جمع ہے کس کی؟ رعاعتن کی، اور یہ بے عقل قسم کے آدمیوں کو کہا جاتا ہے، معمولی اور نچلے لوگوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حمج اور رعاع سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیوقوف سے ہوں اور بغیر کسی نظام اور ترتیب کے چلنے والے ہوں، اور گئے گزرے قسم کے لوگ ہوں، گرے پڑے لوگ ہوں۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں کہ یہ بات جان لو کوئی بھی بدعت کبھی بھی نہیں آئی مگر ان لوگوں کی طرف سے جو کیا ہوتے ہیں، جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں اور جو بے عقل قسم کے لوگ ہیں، اتباع کل ناعق، جو ہر آواز دینے والے کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کے ساتھ جھکنے لگتے ہیں، ہر ہوا کے ساتھ مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لفظ استعمال کیا ہے امام بربہاری نے، ناعق، جس کا معنی ہے آواز دینے والا، اور ویسے یہ لفظ بولا جاتا ہے اس آدمی پہ جو جانوروں کو آواز دے، جیسے کہ چرواہا ہوتا ہے، جانوروں کو بلاتا ہے، انہیں آواز دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہیں سے قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 171 171، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ کافروں کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو آواز دیتا ہے ان جانوروں کو جو اس کی گفتگو نہیں سنتے، بس آواز سنتے ہیں، ایک پکار وہ سنتے ہیں۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں یہ کافر، اور اندھے ہیں، یہ حق کی جانب رجوع نہیں کریں گے، یہ حق پہ غور و فکر نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ کافر، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم جن کی پیروی کر رہے ہیں وہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ جیسے وہ جانور جن کو چرواہا آواز دیتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، انہیں نہیں شعور ہوتا کہ چرواہا ہمیں کہاں لے کر جائے گا، کسی پانی پہ لے کر جائے گا پانی پینے کے لیے، یا کسی گھاس کی جانب لے کر جائے گا، یا ممکن ہے کسی ایسی جگہ لے کر چلا جائے جہاں ان کو ذبح کیا جائے گا۔ انجام کیا ہوگا، وہ کدھر لے کر جا رہا ہے، اس بات کا انہیں کوئی شعور نہیں ہوتا۔ کن کو؟ جانوروں کو، بکریوں کو، بھیڑوں کو۔ تو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے کافر بھی اسی طرح ہیں، اپنے لیڈروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، جدھر وہ لگا دیں ادھر لگ جاتے ہیں، جدھر وہ چلا دیں ادھر چل پڑتے ہیں۔ اور یہاں پہ امام بربہاری نے یہی لفظ استعمال کیا ہے ان لوگوں کے اوپر جو بدعات کو رواج دینے والے ہیں، کہ یہ لوگ جو ہیں ہر آواز دینے والے کی آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور محسوس یہ ہوتا ہے واللہ تعالی اعلم کہ امام بربہاری یہاں پہ مراد ان لوگوں کو لے رہے ہیں جو بدعتیں ایجاد کرنے والے، بدعتوں کو رواج دینے والے اور بدعتی لوگوں کے سربراہ اور امام اور لیڈر ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ بدعات کے اوپر ہیں، گمراہی کے اوپر ہیں، اس لیے وہ بے عقل اور بے وقوف کہلائے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں کہ بدعت ان کی طرف سے آتی ہے، حق پہ چلنے والے علماء کرام کی طرف سے نہیں آتی۔ قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے علماء کرام کی طرف سے بدعات نہیں آتی، بدعات ایسے لوگوں کی طرف سے آتی ہیں جو بے وقوف ہوتے ہیں، بے عقل ہوتے ہیں، ہر آواز دینے والے کی آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہر ہوا کے ساتھ مائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے پودا ہوتا ہے، ہوا اگر ادھر کی ہو تو پودا ادھر ہو جائے گا، مشرق کی جانب ہوا ہو پودا مشرق کی طرف جھک جائے گا، ہوا مغرب کی جانب لے کر جائے تو پودا مغرب کی طرف جھکتا چلا جائے گا۔ یعنی کہ اس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے پودے کی، ہوائیں جدھر اس کو جھکا دیں، ہوائیں جدھر اس کو مائل کر دیں ادھر وہ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ فمن کان ہاکذا فلا دین لہ، جو شخص اس طرح ہو تو اس کا کوئی دین نہیں ہے، یعنی ایسے شخص کا دین معتبر نہیں ہے جو کتاب و سنت پہ غور و فکر کر کے کتاب و سنت کی اتباع نہیں کرتا، بلکہ جدھر اس کا لیڈر اسے لگا دے ادھر لگ جاتا ہے۔ اور آج کل کے بدعتیوں کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ لوگ جو آج مثال کے طور پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اور وہ لوگ جو 10 محرم کو یوم ماتم کے طور پہ مناتے ہیں، وہ لوگ جو ہر اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں مناتے ہیں، الحمدللہ یہدیکم اللہ وبارکم، تو ان لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے۔ ان کے نام نہاد علماء
اور پیر اور مشائخ ان کو جدھر لگا دیں یہ ادھر لگ جاتے ہیں، ان سے دلیل نہیں پوچھتے، ان سے مطالبہ نہیں کرتے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دین ہے، اگر یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا شرعی طریقہ ہے تو یہ کام صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا، یہ کام تابعین نے کیوں نہیں کیا، یہ کام تبع تابعین نے کیوں نہیں کیا۔ 11ویں کی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ساتھ جوڑی جاتی ہے، اور شیخ نہ پہلی صدی میں تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ دوسری صدی میں تابعین کے زمانے میں، نہ تبع تابعین کے زمانے میں، بہت بعد میں آئے، تو جو چیز ان کی طرف منسوب ہے وہ دین کیسے بن گئی؟ دین تو وہی رہے گا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اگر نماز سے پہلے اونچی آواز سے نیت کرنا یہ اچھا عمل ہے، یہ بہتر ہے، تو یہ بہتر کام صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا، یہ تابعین نے کیوں نہیں کیا، تبع تابعین نے کیوں نہیں کیا؟ تو ایسے لوگ جو ہیں اپنے مولویوں کی ہر بات مان لیتے ہیں، اپنے پیروں کی ہر بات مان لیتے ہیں اور ان کی بیعت کرتے ہیں، اسی لیے ہم اس بیعت کے مخالف ہیں۔ یہ بیعت کیا ہے کہ پیر صاحب میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جو بات آپ کہیں گے میں مانوں گا، اب وہ غلط کہے وہ صحیح کہے یہ مانتے ہیں۔ اور ایسا ہوا ہے کئی دفعہ وہ کہتے ہیں اپنی بیگم کو لے کر آؤ، بیٹی کو لے کر آؤ، یہ آنکھیں بند کر کے ان کے پاس بیٹی اور بیگم کو پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یہ ذبح کر دیتے ہیں۔ تو اپنا کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 17 اس آیت سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، انہیں حکومت دی، انہیں نبوت دی اور انہیں پاکیزہ رزق دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں واضح احکام دیے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر علم آ جانے کے بعد۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کتنے یہ غلط لوگ تھے کہ علم آ چکا، اللہ کی طرف سے کتاب مل چکی، شریعت مل چکی، نبی موجود ہے، احادیث بتا رہا ہے اور نبی کی شریعت موجود ہے، اس کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ تو یہ اختلاف علم آ جانے کے بعد تھا۔ کیوں یا اللہ یہ اختلاف انہوں نے کیا؟ فرمایا بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوئے، اپنی اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ سورہ شورى ہے، آیت نمبر 14 کہ وہ جدا جدا نہیں ہوئے، وہ فرقوں میں تقسیم نہیں ہوئے مگر علم آ جانے کے بعد۔ یا اللہ کیوں فرقوں میں تقسیم ہو گئے؟ کیوں آپس میں وہ بٹ گئے؟ کیوں وہ فرقہ واریت کا شکار ہو گئے؟ فرمایا بغیم بینہم، ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے، ایک دوسرے سے سرکشی کی وجہ سے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اور اپنی اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے۔ اللہ تعالی نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اور یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 213 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں اختلاف کیا دین میں مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی جا چکی تھی، یعنی کہ شریعت ان کے پاس آ چکی تھی، انہوں نے اختلاف کیا من بعد ما جاءتهم البینات، اللہ کی طرف سے واضح دلائل مل جانے کے بعد۔ کیوں یا اللہ اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، اناد کرتے ہوئے، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟
امام بربہاری کہتے ہیں وہم علماء السوء، یہ برے علماء ہیں۔ علماء دو ہوتے ہیں، ایک علماء حق، حق پہ چلنے والے، حق کی دعوت دینے والے، اور ایک علماء سوء، برے علماء کرام، حق پہ عمل نہ کرنے والے، حق کی بجائے بدعات کی طرف دعوت دینے والے، گمراہی کی طرف بلانے والے۔ تو یہ علماء سوء ہیں، برے علماء ہیں۔ اصحاب الطمع والبدع، یہ مال کی لالچ رکھنے والے ہیں اور بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، بدعات کی دعوت دینے والے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا اس مسئلے کا کہ بدعات سے بچیے، اصحاب بدعت سے بچیے، بدعتی فرقوں کا حصہ بننے سے بچیے، اور بدعات کا ارتکاب کرنے والے، بدعات ایجاد کرنے والے، بدعات کے اوپر چلنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حق و باطل میں تفریق نہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہر آواز دینے والے کی آواز کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، اور ہر آنے والی ہوا کے ساتھ جھک جانے والے ہوتے ہیں، ہوا کو دیکھ کر ہوا کے مطابق اپنا رخ اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 97 معذرت کے ساتھ یہ اس سے پہلا مسئلہ جو تھا وہ 98 تھا، اور اب مسئلہ ہے 99۔ پہلا مسئلہ جو ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے وہ 98 تھا، 98، اور اب جو پڑھنے لگے ہیں یہ 99 ہے، 99۔ یہاں پہ امام بربہاری خوشخبری دینے لگے ہیں، کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَزَالُ النَّاسُ فِي عِصَابَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْحَقِّ وَالسُّنَّةِ يَهْدِيهُمُ اللَّهُ وَيَهْدِي بِهِمْ غَيْرَهُمْ وَيُحْيِي بِهِمُ السُّنَنَ، کہ یہ بات جان لیں کہ لوگ ہمیشہ اہل حق اور اہل سنت کی ایک جماعت میں رہیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے غیر کو بھی ہدایت دے گا، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سنتوں کو زندہ کرے گا۔ تو امام بربہاری خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ بدعتیں ہی بدعتیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق بالکل ختم ہو جائے اور اہل حق سالے کے سالے ختم ہو جائیں، پوری دنیا اہل باطل سے بھر جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہر زمانے میں اہل حق کے گروہ کو رکھے گا، اہل حق کا گروہ ہمیشہ رہے گا، اہل سنت کا گروہ ہمیشہ رہے گا، اہل حدیث ہمیشہ رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ چلنے والے، آپ کی حدیث کی پیروی کرنے والے، بدعات سے دور رہنے والے، اندھی تقلید سے دور رہنے والے ہمیشہ رہیں گے، ایک گروہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ پورے کا پورا حق ختم ہو جائے، کہیں پہ بھی حق موجود نہ ہو، کہیں پہ بھی حق پہ عمل کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اہل حق رہیں گے، یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔ اور اصابہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جماعت، گروپ۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جان لو کہ انہ لا یزال الناس، ہمیشہ لوگ رہیں گے، فی اصابۃ، ایک جماعت میں، کن کی جماعت؟ من اہل الحق والسنہ، حق پہ چلنے والوں کی، سنت پہ چلنے والوں کی، احادیث پہ چلنے والوں کی، بدعات سے بچنے والوں کی، باطل سے دور رہنے والوں کی۔ اور یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ یہدیہم اللہ، ان کو اللہ ہدایت دے گا، وَيَهْدِي بِهِمْ غَيْرَ، اور ان کے ذریعے اللہ ان کے غیروں کو بھی ہدایت دے گا۔ اس کا مطلب یہ خود بھی ہدایت پہ ہوں گے، لیکن ہدایت کو صرف اپنے پاس نہیں رکھیں گے، دوسروں تک ہدایت کو پہنچائیں گے، حق کو پہنچائیں گے، احادیث کو پہنچائیں گے، شریعت تو صحیح معنوں میں ہے اسے پہنچائیں گے، یعنی کہ بدعات کے خلاف کام کریں گے، کفر کے خلاف کام کریں گے، باطل کے خلاف کام کریں گے۔ اور یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا کون ہوگا، اس سے بہتر کون ہوگا جو اللہ کی جانب دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک اعمال بجا لائے،
وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ خود نیک اعمال بجا لائیں، لوگوں کو بھی دعوت دیں اور مسلمان بن کر رہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی بدعات سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور اپنی اولاد، بیگم، رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں، انہیں بھی ہدایت دیں، ان کی بھی رہنمائی کریں، انہیں بھی حق کی طرف بلائیں، ان کے سامنے بھی واضح کریں کہ یہ بدعات غلط ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ وَيُحْيِي بِهِمُ السُّنَنَ، اور یہ جو گروہ ہوگا اہل حق کا، اہل سنت کا، اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا بہم، ان کے ذریعے، السنن، سنتوں کو، السنن جمع ہے سنت ان کی، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی سنتیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے زندہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی سنتیں کئی علاقوں میں مردہ ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں پھر زندہ کرتا رہے گا، کن لوگوں کے ذریعے؟ اہل حق کے ذریعے، اہل حدیث کے ذریعے، اہل سنت کے ذریعے۔ فَهُمُ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ مَعَ قِلَّتِهِمْ عِنْدَ الْاخْتِلَافِ فَقَالَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا، جن کے اللہ نے اوصاف بیان کیے، جب کہ وہ اختلاف کے موقع پہ تھوڑے ہوں گے۔ جب امت میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، امت کئی فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کئی گروہوں میں بڑھ جائے گی، تب یہ اہل حق، یہ اہل سنت، یہ اہل حدیث تھوڑے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، یہاں پہ امام بربہاری ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کی طرف لے کر جا رہے ہیں، 213، اور یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ ایک جماعت ہوا کرتے تھے، دو جماعتیں نہیں تھیں، ایک ہی جماعت، سب کے سب لوگ توحید پہ ہوا کرتے تھے، کوئی بھی شرک کے اوپر نہیں تھا، کوئی بھی کفر کے اوپر نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کی اس تفسیر کو امام حاکم نے اور امام طبری نے روایت کیا ہے کہ پہلی 10 صدیاں آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک لوگ سارے کے سارے توحید پہ تھے، کوئی کفر پہ نہیں تھا، کوئی شرک پہ نہیں تھا۔ اس کے بعد کفر شروع ہوا، اس کے بعد شرک شروع ہوا، اس کے بعد لوگ تقسیم ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو جب لوگ تقسیم ہوئے، کچھ کفر پہ آ گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، تب اللہ نے نبی بھیجے خوشخبریاں دینے کے لیے ان کو جو نبیوں کی پیروی کریں گے، جو توحید پہ رہیں گے، جو کفر سے بچیں گے، ومنذرین، اور وارننگ دینے والے نبی بھیجے۔ کن کو وارننگ دیں گے؟ ان کو جو کفر و شرک پہ رہیں گے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں اتاری حق کے ساتھ۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ کتابیں اللہ نے کیوں اتاری؟ تاکہ یہ کتابیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں ان امور میں، ان مسائل میں جن میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اختلاف کس نے کیا؟ اختلاف کس نے کیا؟ فرمایا اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی جا چکی تھی۔ اختلاف کیا وعدے دلائل آ جانے کے بعد۔ کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوئے، ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے۔ فاستثناہم، اب اللہ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جن کے پاس کتاب آ چکی، وعدے دلائل آ چکے، پھر بھی اختلافات کا شکار ہوئے۔ اللہ نے ان کی مذمت بیان کرنے کے بعد فاستثناہم، اہل حق کو ان سے مستثنا کر دیا، ان سے خارج کر دیا۔ اہل حق کی اللہ نے مذمت نہیں کی۔ فقال، چنانچہ اللہ تعالی نے کہا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اس سے پتہ چلا صحیح معنوں میں ایمان لائیں تو اللہ آپ کو ہدایت دے گا۔ آپ کا اللہ پہ پختہ یقین ہو، اس کے وجود پہ، اور اس بات پہ کہ عبادت کا حقدار صرف وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے،
آپ کا یقین ہو کہ رب وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، غوث اعظم وہ ہے، تمام امور کی تدبیر کرنے والا وہ ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے، آپ فرشتوں پہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہوں، آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہوں، قرآن کی ایک ایک آیت پہ ایمان رکھتے ہوں، آخرت پہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہوں، عذاب قبر پہ ایمان رکھتے ہوں، جنت جہنم پہ ایمان رکھتے ہوں، ترازو پہ ایمان رکھتے ہوں، حوض پہ ایمان رکھتے ہوں، تمام ان چیزوں پہ ایمان ہو جن پہ ایمان لانا واجب ہے، تو اللہ آپ کو ہدایت دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، کس جانب ہدایت دی اللہ نے ان کو، کس جانب رہنمائی کی اللہ نے ان کی؟ اس حق کی جانب جس حق میں وہ اختلاف کر رہے تھے، جس حق میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا. کئی اس حق کو قبول کر رہے تھے، کئی اس کا انکار کر رہے تھے. اللہ نے ایمان والوں کو اس حق پہ لگایا، انہیں اس حق پہ چلایا، وہ حق اللہ نے ان کو دکھایا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم پہ ان کو لگا دیتا ہے، صراط مستقیم پہ ان کو چلا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اختلاف کرنے والوں کا تذکرہ کیا، باطل پہ چلنے والوں کا تذکرہ کیا، اور بتا دیا لیکن ایسے لوگ بھی رہے، ہر قوم میں رہے، ہر امت میں رہے، جن کو اللہ نے ہدایت دیے رکھی، جن کو اللہ نے اختلافات کے موقع پہ بھی حق پہ چلائے رکھا. اور آخر میں اللہ نے بتایا کہ یہ ہدایت میری ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اس ہدایت سے نوازتا ہوں. اس کے بعد امام بربہاری اب حدیث سے دلیل دیں گے کہ ہر زمانے میں ایک گروہ حق پہ رہے گا. چنانچہ کہتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزال عصابۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، کہ میری امت کا ایک گروہ، عصابہ کا معنی کیا ہے؟ جماعت، گروہ. میری امت کی ایک جماعت، میری امت کا ایک گروہ حق پہ غالب رہے گا، حق پہ رہے گا اور غالب رہے گا. لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے. یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے اور اس گروہ سے مراد کون لوگ ہیں، یہ وضاحت آگے چل کے کروں گا. فی الحال یہ بتا دوں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت سے صحابہ کرام ہیں اور بہت سے امام ہیں. مثال کے طور پہ اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے، اور حدیث کا نمبر ہے 1924 1924، اور راوی ہیں جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اس حدیث کو روایت کیا ہے جناب امام بخاری نے، اور نمبر ہے 3640 3640، اور امام مسلم بھی، اور نمبر ہے 1921 1921، اور صحابی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرے نمبر پہ مسلم شریف، نمبر ہے حدیث کا 1920 1920، اور راوی ہیں جناب ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. چوتھے نمبر پہ مسلم شریف، نمبر ہے 1922 1922، اور راوی ہیں جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور پانچویں نمبر پہ بخاری شریف، اور نمبر ہے 7460 7460، اور مسلم شریف، اور نمبر ہے 1037 1037، اور راوی ہیں جناب معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما. اور آخر میں پھر مسلم شریف، اور نمبر ہے 1925 1925، اور راوی ہیں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. اب میرے سامنے اس وقت مسلم شریف ہے. مسلم شریف میں جب جناب ثوبان کی حدیث کے اوپر نگاہ ڈالتا ہوں، اور نمبر ہے 1920 1920،
تو وہاں پہ الفاظ ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے لا تزال طائفہ. جو حدیث ہمارے پاس امام بربہاری لے کر آئے تھے وہاں پہ کیا تھا؟ اصابہ. اصابہ کس کو کہتے ہیں؟ جماعت کو. اور یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ طائفہ، گروہ کو. اور گروہ ممکن ہے طائفہ کا لفظ ایک کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، دو کے اوپر بھی، تین کے اوپر بھی، اور زیادہ تعداد کے اوپر بھی. کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا ظاہرین الحق، حق پہ غالب رہے گا. لا یضرہم من خذلہم، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والے انہیں رسوا نہیں کر سکیں گے، انہیں نقصان نہیں دے سکیں گے. حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا، اور وہ اسی طرح ہوں گے یعنی کہ حق پہ غالب ہوں گے. اور اس سے ملتے جلتے الفاظ مغیرہ بن شعبہ کے ہیں. جابر بن سمرہ کے الفاظ کیا ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ لن یبرح ھذا الدین قائما، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا. یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین، مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر لڑتی رہے گی. حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے، جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرے، جس کو اللہ نوازنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں؟ دین کی فقاہت، دین کی سمجھ بوجھ، دین میں بصیرت. یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ پھر دین سیکھنے کی توفیق دیتے ہیں. اور آپ سب لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ منگل اور بدھ کے دن اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر رکھا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے اسے اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ گولڈ دیتا ہے، بادشاہ دیتا ہے. نہیں، یہ نہیں کہا. اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے، دین کی فقاہت دیتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ سکھا دیتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ احکام و مسائل میں سے وہ موقف بتا دیتا ہے جو راجح ہوتا ہے، کتاب و سنت کے عین مطابق ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، مسلمانوں کی ایک جماعت حق پہ لڑتی رہے گی. ظاہرین علی من نأواہم، اور یہ ان پہ غالب رہیں گے جو ان کی مخالفت کریں گے. کب تک؟ الی یوم القیامہ، یہ گروہ قیامت تک رہے گا. تو کیا واقعی اہل حق قیامت تک رہیں گے؟ جو حدیث ہماری کتاب میں تھی، امام بربہاری کی کتاب میں، اس میں تھا حتیٰ یأتی امر اللہ، کہ یہ گروہ رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے. اور یہ حدیث ابھی پڑھی ہے جناب امیر معاویہ کی، اس میں آیا قیامت تک رہے گا. تو کیا اہل حق واقعی قیامت تک رہیں گے؟ جواب یہ ہے کہ اہل حق قیامت تک نہیں رہیں گے، قیامت کے قریب قریب رہیں گے. کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ دجال کا ظہور. دجال جب آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت سے پیروکار ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، اہل حق ہوں گے. پھر یاجوج ماجوج آ جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ختم کر دے گا. پھر ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا جو ہے خوشبو کے لحاظ سے کستوری کی طرح ہوگی، اور یہ ہوا ہر مومن بندے کی روح کو قبض کر لے گی. سارے مومن فوت ہو جائیں گے. اب زمین پہ کون رہ جائیں گے؟ صرف بدترین لوگ، برے لوگ. اور ان برے لوگوں پہ قیامت واقع ہوگی.
جب قیامت آنی ہے تب کوئی بھی مومن زمین پہ موجود نہیں ہوگا. اور اس کی واضح دلیل وہ حدیث ہے جو مسلم شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 1924 1924. راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر بن عاص، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ ثم یبعث اللہ ریحا کریح المسک، پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو کستوری کی خوشبو کی طرح ہوگی، مسھا مس الحریر، اور اس کا لمس ریشم کی طرح ہوگا، ملائم. فلا تترک نفسا فی قلبہ مثقال حبۃ من ایمان الا قبضتہ، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو مگر یہ ہوا اس انسان کی روح کو قبض کر لے گی. ثم یبقى شرار الناس، پھر بدترین لوگ رہ جائیں گے، علیہم تقوم الساعہ، انہی پہ قیامت قائم ہوگی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی زمین میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ اللہ کرنے والا ہو، یعنی کہ اللہ کا نام لینے والا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ کا تذکرہ کرنے والا ہو، ایسا کوئی نہیں ہوگا. تو اب اس حدیث کی طرف پھر آ جائیں. امام بربہاری کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تزال اصابۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، لا یضرہم من خذلہم، جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ جماعت کب تک رہے گی؟ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے. تو امر سے مراد کیا ہے؟ وہ ہوا جو ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی. اور جن روایات میں آیا کہ حتیٰ کہ قیامت آ جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے قریب قریب تک یہ گروہ رہے گا. اب یہ گروہ کون سا ہے؟ امام ترمذی بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں جناب ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت سے. اور اس کے بعد کہتے ہیں امام ترمذی کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل سے سنا، یعنی کہ امام بخاری سے. امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں. تو امام ترمذی کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے اپنے استاد علی بن مدینی سے سنا. امام علی بن مدینی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے محدث ہیں. یہ وہ محدث ہیں جن کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی استاد ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے بیٹھ کر میں نے اپنے آپ کو بہت ہی حقیر جانا ہو، کمتر جانا ہو، سوائے امام علی بن مدینی کے. کہ جب میں ان کے سامنے بیٹھتا تھا تو میں اپنے آپ کو حقیر جانتا تھا. کس وجہ سے؟ علم کی بنیاد پہ. کیونکہ امام علی بن مدینی احادیث کے حافظ اور احادیث میں علل کے ماہر تھے. تو امام بخاری اپنے استاد امام علی بن مدینی کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام علی بن مدینی کہا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، یہ کون ہے؟ وہ کہتے تھے ہم اہل الحدیث. یہ کون ہے؟ اہل حدیث، احادیث پہ عمل کرنے والے، احادیث کو یاد کرنے والے، احادیث کا اہتمام کرنے والے، احادیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، احادیث کو رائے قیاس اور عقل پہ ترجیح دینے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو احادیث کو، صحیح احادیث کو ریجیکٹ کر دیں اپنے امام کے قول کی وجہ سے، اپنے امام کے فتوے کی وجہ سے، اپنے مسلک کی وجہ سے، اپنی عقل کی وجہ سے، اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، ایسے لوگ اہل حدیث نہیں ہیں. اہل حدیث وہ ہوتا ہے جس کو جب یقین ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، تو اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے مخالف کون ہے. امام ترمذی نے امام علی بن مدینی کا یہ قول امام بخاری سے کہاں نقل کیا ہے؟ ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2229 کے بعد 2229. اور
خود امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7311 7311 سے پہلے کہتے ہیں وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ، اس گروہ سے مراد کون ہے؟ اہل علم۔ جو گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، گمراہی سے محفوظ رہے گا، وہ کون ہے؟ اہل علم، علم والے۔ کس چیز کا علم رکھنے والے؟ سائنس کا، میڈیکل کا، انجینئرنگ کا، کس چیز کا علم؟ قرآن و سنت کا علم رکھنے والے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حق پہ رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم لیں، قرآن کا علم لیں، احادیث کا، قرآن کی تلاوت بھی سیکھیں، قرآن کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں، قرآن کا عقیدہ سیکھیں، قرآن کے احکام و مسائل سیکھیں، اور یہی کچھ ہم کریں نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ۔ اور اس گروہ کی وضاحت میں امام احمد بن حنبل کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ گروہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، اگر اس سے مراد اصحاب حدیث نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے، تو پھر میں نہیں جانتا کہ اس سے مراد کون ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو احادیث کے ساتھ جڑ گئے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث پہ یقین رکھا، اعتماد کیا، اسے ہر چیز پہ فوقیت دی، ہر چیز سے زیادہ اہمیت دی۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی کہ اللہ کے فرمان کو اور اللہ کی احادیث کو ہر چیز کے اوپر رکھو، ہر چیز پہ مقدم رکھو، ہر چیز پہ ترجیح دو۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 100، امام بربہاری کہتے ہیں وَاعْلَمْ رحمک اللہ، یہ بات جان لے اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، ان العلم لیس بکثرت الروایات والکتب، کہ علم کثرت روایت اور کثرت کتب کا نام نہیں ہے۔ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سی روایات ہوں، بہت سی احادیث کے آپ حافظ ہوں، اور آپ کے پاس بہت سی کتب ہوں، آپ کے پاس بہت بڑی لائبریری ہو، تو پھر علم کس چیز کا نام ہے اگر اس چیز کا نام نہیں ہے؟ تو فرمایا انما العالم من اتبع العلم والسنن، سوائے اس کے نہیں، عالم وہ ہے جو علم کی اتباع کرے، جو علم کی پیروی کرے، جو علم پہ عمل کرے، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ، احادیث پہ عمل کرے، ان کی اتباع کرے، یہ ہے عالم۔ آپ کے پاس چند آیات ہوں، چند احادیث ہوں، آپ ان پہ عمل کرتے ہوں، انہیں ہر چیز پہ مقدم رکھتے ہوں، تو آپ عالم ہیں۔ اور اگر آپ بہت سی احادیث کے حافظ ہوں، آپ کے پاس بہت سی کتب ہوں، تفسیر کی کتب، احادیث کی کتب، لیکن آپ ان پہ عمل نہیں کرتے، ان کی بجائے بدعات پہ چلتے ہیں، ان کی بجائے اپنی عقل پہ چلتے ہیں، ان کی بجائے اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو آپ عالم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں آیت نمبر 5 میں یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن کو عمل کرنے کے لیے تورات دی گئی لیکن انہوں نے تورات پہ عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو بڑی بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں، اس کو فائدہ ہے ان کتابوں کا؟ کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا وہ ان میں موجود علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہیں تورات دی گئی لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اس سے حق نہیں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ہمارے سامنے کیوں بیان کی ہے؟ تاکہ ہم بھی یہودیوں والی حرکت نہ کریں بلکہ اس سے بچ جائیں۔ اگر ہمیں قرآن دیا جائے، احادیث دی جائیں، اور ہم ان پہ عمل نہ کریں، انہیں اختیار نہ کریں،
تو ہماری مثال بھی وہی ہوگی جو یہودیوں کی مثال ہے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں یہ بات جان لیں رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے کہ ان العلم لیس بکثرت الروایات والکتب، علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، علم کثرت کتب کا نام نہیں ہے۔ انما العالم من اتبع العلم والسنن، عالم دین، عالم صرف اور صرف وہ ہے جو علم کی پیروی کرے۔ علم کون سا؟ جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہو، جو کتاب و سنت سے لیا گیا ہو۔ والسنن، اور جو سنتوں کی پیروی کرے، احادیث کی پیروی کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلے، یہ ہے عالم۔ آپ کو ایک مثال دوں گا، آپ طریقہ نماز دیکھ لیں آج کے مسلمانوں کا۔ بہت کم لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت شدہ نماز پڑھتے ہیں۔ عام طور پہ کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے؟ اپنے اپنے مسلک کی نماز، اپنے اپنے پیر صاحب والی سکھائی ہوئی نماز۔ رفع الیدین لے لیں آپ، رفع الیدین کی احادیث بہت زیادہ ہیں، اور رفع الیدین نہ کرنے کی ایک حدیث بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان میں اکثر لوگ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ علماء، بڑے بڑے علماء، کیا یہ علماء ان احادیث کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، لیکن ان احادیث پہ عمل کرنے کی جرت نہیں ہے۔ کس لیے؟ کہ مسلک کے لوگ مخالف ہو جائیں گے، ہمارا عہدہ ہم سے چھین لیا جائے گا، ہمیں جو سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، نہیں ملے گی۔ البتہ اپنے کمرے میں کبھی کبھی رفع الیدین کر لیتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہوئے، نفل نماز پڑھتے ہوئے، لیکن مسجد میں آ کر سب کے سامنے فرض نماز میں نہیں اختیار کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ ایسے علماء کو ہدایت دے۔ اور کیا یہ علماء نہیں جانتے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا؟ اور کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا یہ کون سا گروہ ہے جو جہنم سے محفوظ رہے گا، فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقہ کار اور منہج پہ ہوگا۔ اب بتائیے، عید میلاد النبی کا کام جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اور حق وہ ہے جس پہ وہ تھے، آپ کیوں کر رہے ہیں کام؟ 10 محرم کو یوم ماتم کے طور پہ منانا، کیا یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ بالکل نہیں۔ صحابہ کرام یہ کام کرتے رہے؟ بالکل نہیں۔ بہت بعد میں اس کام کو ایجاد کیا گیا۔ یہی صورتحال عید میلاد النبی کی ہے۔ سب سے پہلے اس کا آغاز کرنے والے مصر کے فاطمی حکمران ہیں، جو ممبر و محراب پہ بیٹھ کے صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے اختیار کیے ہوئے طریقے پہ یہ لوگ چل پڑے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں کہ عالم، علم والا صرف اور صرف وہ ہے جو علم کی پیروی کرے، علم پہ چلے، علم پہ عمل کرے، وہ سنن، اور سنتوں پہ عمل کرے۔ وَإِن كَانَ قَلِيلَ الْعِلْمِ وَالْكُتُبِ، اگرچہ وہ علم کے لحاظ سے کم ہو، کتب کے لحاظ سے کم ہو، کتابیں تھوڑی ہوں لیکن ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ احادیث چاہے آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، لیکن جو صحیح احادیث ہیں ان پہ عمل کریں۔ وَمَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، اور جو کتاب و سنت کی مخالفت کرے، فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، تو وہ بدعتی ہے۔ وَإِن كَانَ كَثِيرَ الْعِلْمِ وَالْكُتُبِ، اگرچہ وہ زیادہ علم والا اور زیادہ کتب والا ہو۔ یہ گمراہ فرقے جو ہیں، آپ ان کے علماء سے گفتگو کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے، ایسی ایسی عقلی باتیں بیان کریں گے کہ آپ سوچوں میں پڑ جائیں گے، اتنا عقل مند انسان بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ ان سے مناظرہ کریں تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے مناظرہ جتنا مشکل ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گفتگو میں ماہر ہیں، فنون میں ماہر ہیں،
عقلی باتوں میں ماہر ہیں، قیاس میں ماہر ہیں، رائے میں ماہر ہیں، بحث و مباحثے کا طریقہ جانتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، پوری زندگی کتاب و سنت کی مخالفت میں، اپنے مسلک کے دفاع میں لگے رہیں گے، تو امام بربری کہتے ہیں جو کتاب و سنت کی مخالفت کرے تو وہ بدعتی ہے، اگرچہ وہ زیادہ علم والا ہو اور زیادہ کتب والا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں بدعات سے، کفر و شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ آخری وقت تک مسلسل پڑھتے رہنے کی توفیق دے۔ میرے وہ بھائی جو اس کتاب کے درس میں شریک ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ پوری زندگی یہی کام کرتے رہیں، صحیح عقیدہ بار بار پڑھتے رہیں، صحیح حدیث بار بار پڑھتے رہیں، قرآن کی تفسیر بار بار پڑھتے رہیں۔ یہ پڑھنا عبادت ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، اور گمراہی سے بچنے کا اور نجات پانے کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پہ قائم و دائم رکھے، گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔